اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غم نہ کریں شارٹ سیریز کلپ نمبر 3۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ذرا سوچیں اور شکر بجا لائیں۔ جب آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے تو آپ کو سر تپاؤں نعمت ہی نعمت دکھائی دے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنے لگو تو شمار نہ کر پاؤ گے۔ جسمانی صحت، وطن میں امن و سکون، کھانا، کپڑا، پانی اور ہوا، یعنی پوری دنیا آپ کے پاس ہے اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں۔ آپ ایک مکمل زندگی کے مالک ہیں لیکن اس کا شعور نہیں۔ دیکھیے تو ذرا رب العالمین کیا کہتے ہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر انڈیل دی ہیں۔ غور تو کیجئے، آپ کے پاس آنکھیں ہیں، زبان ہے، 2 ہونٹ ہیں، 2 ہاتھ ہیں اور 2 پاؤں ہیں۔ چنانچہ اب بتائیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا یہ معمولی بات ہے کہ آپ اپنے پیروں پر چل پھر رہے ہیں جبکہ کتنے ہی لوگوں کے پاؤں کاٹ دیے گئے؟ آپ پنڈلیوں کے بل کھڑے ہوئے ہیں جبکہ کتنے ہی لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ کیا آپ اس قابل نہیں ہیں کہ پرسکون نیند سوئیں؟ حالانکہ عالم زندگی نے کتنوں کی نیند اڑا رکھی ہے اور آپ کو توفیق ملی ہوئی ہے پیٹ بھر کر کھائیں، سیراب ہو کر پئیں، جبکہ کتنے ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا، یا ملتا بھی ہے تو بیماریوں نے انہیں کھانے پینے سے روک رکھا ہے۔ ذرا کان کے بارے میں سوچئے، آپ کی سماعت درست ہے، آپ ایک نارمل وائس ایزیلی سن سکتے ہیں۔ ذرا آنکھ کے بارے میں سوچیں، آپ اندھے نہیں ہیں۔ ذرا اپنی اسکن کو دیکھیے جو برس اور جذام سے محفوظ ہے۔ اپنی عقل کے بارے میں سوچئے کہ آپ عقل والے ہیں، آپ پر جنون یا دیوانگی طاری نہیں۔ کیا آپ احد پہاڑ جتنا سونا لے کر اپنی آنکھ کسی کو دے دیں گے؟ کیا آپ شہلان پہاڑ اس کے برابر چاندی لے کر اپنے کان کسی کو دے دیں گے؟ کیا آپ زبان کے بدلے قصر زہرہ لینا مگر گنگا ہونا پسند کریں گے؟ کیا آپ یاقوت اور موتی لے کر اپنے ہاتھوں کا سودا کر لیں گے؟ کتنی نعمتیں ہیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں، کتنے انعامات ہیں جن سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو ان کا ادراک اور احساس نہیں۔ آپ کو گرم روٹی، ٹھنڈا پانی، میٹھی نیند اور عافیت حاصل ہے، مگر پھر بھی آپ پریشان ہیں، رنجیدہ ہیں اور اداس ہیں۔ جو نہیں ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن جو موجود ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ مالی نقصان پہنچ جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ خوشبختی، خیر، صلاحیت، نعمتیں اور دیگر بے شمار اشیاء سبھی کچھ تو آپ کے پاس ہے۔ ان کے سلسلے میں آپ سوچیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ دیکھو تمہارا پروردگار خود یہی چاہتا ہے کہ تم پازیٹیو سوچ اختیار کرو اور غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں فرماتے ہیں کہ تمہارے نفوس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں، تو پھر کیا تم سوچتے نہیں؟ اپنی جان، اپنے گھر والوں، اپنے کام، اپنی صحت، اپنے دوستوں اور ارد گرد کی دنیا کے بارے میں سوچیں اور ایسے نہ بن جائیں جن کے بارے میں سورہ نحل میں آتا ہے کہ اللہ کی نعمت جانتے ہیں پھر بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ کلپ سننے کے فوراً بعد ابھی
دل کی گہرائیوں سے اب سب بولیں الحمدللہ۔ جس طرح کل دل کی گہرائیوں سے آپ نے یا اللہ بولا تھا، اسی طرح آج دل کی گہرائیوں سے بولیں الحمدللہ۔ نیکسٹ ٹاپک ہے جو گزر گیا سو گزر گیا۔ ماضی میں جینا، اس کے غموں اور آلام کو یاد کرتے رہنا اور ان پر رنج کرنا بہت بے وقوفی ہے۔ ماضی میں رہنے سے موجودہ زندگی بے سکون ہو جائے گی۔ دانا اور عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ ماضی کی فائل لپیٹ کر رکھ دی جائے، اسے بار بار کھولنا نہیں چاہیے بلکہ ہمیشہ کے لیے بھلا دینا چاہیے، اسے کسی ڈبے میں ڈال کر بند کر دیا جائے، کیونکہ جو گزر گیا وہ تو گزر گیا، اس کی یاد نہ تو اسے واپس ہی لٹائے گی اور نہ اس پر کیا گیا کوئی غم و الم یا رنج و فکر اسے دوبارہ زندہ کر سکتی ہے، کیونکہ ماضی کا مطلب ہی ہے عدم اور ختم۔ ماضی پرستی کے مرض میں مبتلا مت رہیے، جو چھوٹ گیا اس کی پرچھائیوں سے بھی پیچھا چھڑائیے، کیونکہ آپ دریا کو اس کے ماخذ کی طرف، سورج کو مطلع کی طرف، بچے کو ماں کی پیٹ میں، دودھ کو چیسٹ میں اور آنسوں کو آنکھ میں واپس نہیں لا سکتے۔ سو یاد ماضی سے جان چھڑائیے اور خوش رہیے۔ اردو شاعر کی طرح، یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ ماضی کے سائے میں رہنا، اسے یاد کرتے رہنا اور اس کی آگ میں جلنا ایک افسوسناک، المناک اور مرعوب کن بات ہے۔ ماضی کی کتاب پڑھنا محض حاضر کی بربادی اور وقت کا ضیاع ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ ما قد سلف، جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ ماضی کی بات دہرانے والا تو ایسا ہے کہ کوئی پیسے ہوئے آٹے کو پھر پیسے یا کٹی لکڑی کو پھر سے کاٹے۔ ماضی کا رونا رونے والوں کے بارے میں داناؤں کا کہنا ہے کہ تم مردوں کو قبروں سے نہ نکالو۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم حال سے عاجز اور ماضی سے چمٹے ہوئے ہیں، اپنے حال کے خوبصورت محلات کو چھوڑ کر ماضی کے پوسیدہ قلعوں کو روتے ہیں، وہ قلعے جن پر رونے سے وہ آج محل نہیں بن سکتے۔ اور ماضی کو واپس لانے پر نہ انسان قادر ہیں اور نہ جنات قادر ہیں۔ لوگ پیچھے کی طرف نہیں دیکھتے، ہوا آگے کو چلتی ہے، پانی آگے کو بہتا ہے، کارواں آگے کو چلتا ہے۔ یہ سنت حیات ہے، طریقہ زندگی ہے، آپ اس کی مخالفت نہ کریں۔ آپ بھی آگے کو دیکھیے، اپنا آج اور اپنا مستقبل بہتر بنائیے، اور اس ریمائنڈر کو یاد رکھیے گا کہ ما قد سلف، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ ماضی کے زخموں کو بار بار مت کریدیے، بلکہ ان پہ مرہم رکھ کے حال کی ہمیشہ کے لیے ان زخموں سے خود کو آزاد کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔